اس سے پہلے اللہ نے مردوں کو نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا. یعنی مرد ایسا نہیں ہے کہ مرد یہ جواز بنائے کہ بھائی ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ بے پردہ گھوم رہی ہے. بھائی وہ بے پردہ اگر گھوم رہی ہیں تو آپ کو تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے. کسی عورت کا بے پردہ ہونا مرد کی بدنگاہی کی دلیل نہیں ہو سکتی. بھائی میں تو اس لیے تاڑتا ہوں یا میں تو اس لیے دیکھتا ہوں یا میں غلط نگاہ اس لیے ڈالتا ہوں کہ سامنے والا جو ہے وہ موقع فراہم کرتا ہے. تو اللہ نے دونوں کو حکم دیا ہے, عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ پردہ کریں, عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ نگاہوں کو نیچے رکھیں. اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ کی روشنی میں جو نظر کی حفاظت کے احکامات ہمیں بیان کیے ہیں وہ احادیث میں یہ ملتے ہیں. آدمی کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی محرم خواتین کے سوا کسی عورت کو نگاہ بھر کے دیکھے. ایک دفعہ اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے, لیکن یہ معاف نہیں کہ آدمی نے پہلی نظر میں جہاں کوئی کشش محسوس کی وہاں پھر نظر دوڑائے. یعنی کہیں اٹریکشن پیدا ہوئی تو اب بار بار وہاں دیکھ رہا ہے, گھور رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دیدہ بازی کو آنکھ کی بدکاری سے تعبیر فرمایا. بخاری میں روایت ہے, مسلم میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, تینوں کتابوں میں حدیث ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ نور کی آیہ نمبر 30 یعنی کہ آیت نمبر 30 سے آج کے درس کا آغاز ہم نے کیا ہے, اور اللہ رب العزت اس سورت کے اندر معاشرتی اور آئینی احکامات کو بیان فرماتا ہے. اللہ رب العزت یہاں پر مردوں کے حوالے سے فرماتا ہے کہ قل للمؤمنین, اے حبیب آپ مسلمان مومنین مردوں سے کہہ دیں, یغضوا من ابصارہم, اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. غدہ یغدو کا معنی ہوتا ہے نگاہوں کو نیچا رکھنا. اب یہاں پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یغضوا من ابصارہم, نگاہوں کو نیچے رکھیے. حالانکہ جب یہ من کا جو لفظ آیا ہے, من جو ہے وہ تمام چیز کو نہیں بلکہ کچھ چیز کو خاص کرتا ہے. یعنی من کا معنی ہوتا ہے فرام. تو کیا ترجمہ ہوگا, اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو جھکا کے رکھیے. اس سے مراد کیا ہے کہ ہر وقت ایسا نہیں ہے کہ مومن مرد زمین پر ہی دیکھ کے چلتا رہے, اوپر نگاہ کرے نہیں, بلکہ فرمایا یغضوا من ابصارہم, اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کی حفاظت کرے. اب وہ کچھ نگاہیں کون سی ہیں؟ وہ نگاہ وہ ہیں جو نامحرم پر پڑتی ہیں, اس سے مراد ہے. یہ نہیں کہ ہر وقت ہی زمین کی طرف دیکھ کر چلتا رہے اور کئی مرتبہ گر جائے, اوپر دیکھے نہیں چل ہو کیا رہا ہے. بلکہ یغضوا من ابصارہم سے مراد ہے کہ اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کی وقت جو ہے وہ نگاہوں کو نیچے کرے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور ساتھ ساتھ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. نگاہ کو شرمگاہ کے ساتھ اللہ نے جوڑا, یعنی پہلے کہا نگاہ کی حفاظت کرو, نگاہ کو نیچے رکھو, پھر کہا شرمگاہ کی حفاظت کرو. علامہ قرطبی نے لکھا اور صوفیہ فرماتے ہیں پہلے نگاہ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, اور پھر تب آدمی جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کے غلط استعمال کی طرف جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہا اے حبیب آپ مومن مردوں سے کہہ دیں یغضوا من ابصارہم, کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ, اور یہ تمہارے لیے بہترین طریقہ ہے, پاکیزہ طریقہ ہے, اچھا طریقہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, اور بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے, باخبر ہے ہر اس چیز سے جس کو تم کرتے ہو. یا دیکھیے کہ اگلی آیت میں جو کل ہم سنیں گے 31, اس میں اللہ رب العزت نے عورتوں کو نگاہ نیچے رکھنے اور پردے کا حکم دیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ عورتوں کو پردہ جہاں حکم دیا گیا ہے سورہ احزاب میں, اور یہاں پر اس سے پہلے اللہ نے مردوں کو نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا. یعنی مرد ایسا نہیں ہے کہ مرد یہ جواز بنائے کہ بھائی ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ بے پردہ گھوم رہی ہیں. بھائی وہ بے پردہ اگر گھوم رہی ہیں تو آپ کو تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے. کسی عورت کا بے پردہ ہونا
مرد کی بدنگاہی کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ بھئی میں تو اس لیے تاڑتا ہوں یا میں تو اس لیے دیکھتا ہوں یا میں غلط نگاہ اس لیے ڈالتا ہوں کہ سامنے والا جو ہے وہ موقع فراہم کرتا ہے. تو اللہ نے دونوں کو حکم دیا ہے, عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ پردہ کریں, عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ نگاہوں کو نیچی رکھیں. لیکن اس آیت سے پہلے جو آیت نمبر 30 ہے, اس 30 میں پہلے مردوں کو کہا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھیں. اس کے متعلق احادیث آتی ہیں, وہ میں چند احادیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو اس کی تفسیر میں لکھی ہیں. پہلے تو سمجھ لیجئے کہ یہ کیا مراد ہے کہ غدہ کے معنی کس چیز کو کم کرنے, گھٹانے اور پست کرنے کے ہیں, اور غد بصر کا ترجمہ عام طور پر ہوتا ہے نگاہ نیچی رکھنا. لیکن دراصل اس حکم کا مطلب ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے, بلکہ پوری طرح نگاہ بھر کر نہ دیکھنا اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد آنا چھوڑ دینا. یہ مفہوم نظر بچانے سے ٹھیک ادا ہوتا ہے, یعنی جس چیز کو دیکھنا مناسب نہ ہو اس سے نظر ہٹا لی جائے. اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ کی روشنی میں جو نظر کی حفاظت کے احکامات ہمیں بیان کیے ہیں وہ احادیث میں یہ ملتے ہیں. آدمی کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی محرم خواتین کے سوا کسی عورت کو نگاہ بھر کے دیکھے. ایک دفعہ اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے, لیکن یہ معاف نہیں کہ آدمی نے پہلی نظر میں جہاں کوئی کشش محسوس کی وہاں پھر نظر دوڑائے, یعنی کہیں اٹریکشن پیدا ہوئی تو اب بار بار وہاں دیکھ رہا ہے, گھور رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دیدہ بازی کو آنکھ کی بدکاری سے تعبیر فرمایا. بخاری میں روایت ہے, مسلم میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, تینوں کتابوں میں حدیث ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام سینسز سے, تمام حواس سے زنا کرتا ہے. دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے, لگاوٹ کی بات چیت زبان کا زنا ہے, آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے, ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے. بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکی ہوتی ہیں تب شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل یعنی کمپلیشن کر دیتی ہیں یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں. یعنی صرف آدمی باقاعدہ فزیکل ہو یہی زنا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. ایک آدمی دیکھ کر اپنی ہوس پوری کرتا ہے تو یہ اس کی آنکھ کا زنا ہے, یہ آنکھ کا گناہ. فرمایا دوسرے شخص سے لگاوٹ کی بات چیت کرنا. بعض اوقات کچھ لوگ موبائل فونز پر الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آج کل تو عجیب و غریب زمانہ آ گیا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فزیکل تو نہیں ہو رہے ہیں نا. تو جناب آپ جب اپنی فون کال پر تمام ہی باتیں کر رہے ہیں تو یہ کان کا زنا ہے. کان کو بات کرنا اور زبان سے الٹی سیدھی باتیں کرنا, موبائل فون پر کالز پر پوری رات لگا رہنا اور غلط موضوع پر بات کرنا, یہ تمام چیزیں بھی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا آدمی اپنے تمام سینسز سے گناہ کرتا ہے. تو جب آدمی کسی سے ان چیزوں پر بات کرے گا تو یقیناً آج جب کان کا, زبان کا, آنکھ کا کرے گا تو یا وہ اس کو فزیکل کی طرف لے کر چلا جائے گا, یعنی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکی ہوتی ہیں تب شرمگاہیں یا تو اس کو تکمیل کی طرف لے جاتی ہیں. حضرت برائدہ کی روایت ہے اور اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا, امام ترمذی نے, امام ابو داؤد نے ابو داؤد میں, نسائی کے اندر بھی حدیث ہے, مسلم میں بھی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا, پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں ہے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نگاہ, نظر ابلیس یعنی شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت, جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا. ابو امامہ کی روایت ہے, امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے نگاہ ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لطف اور لذت کو پیدا کر دیتا.
اس کا ورس سنیے، ایک لمحے کو اس حدیث کو سمجھیے اور پھر اس کا ورس دیکھیے. یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ اس میں بیان یہ ہو رہا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی عورت کو دیکھے، اس کے حسن کو دیکھے اور اس کے حسن کو دیکھ کر اٹریکٹ بھی ہو، لیکن اچانک سے اسے خدا کی یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے، اور دل چاہ بھی رہا اس کو دیکھنے کا، لیکن اللہ کی رضا سے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے اور نہ دیکھے، تو اس کو اللہ کیا دے گا؟ اللہ کریم فرماتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا. ایک طرف تو یہ بات ثابت ہو گئی، اور اس کا دوسرا جو سینیریو ثابت ہوا، ورس سینیریو، وہ یہ ہے کہ آدمی اگر نماز پڑھتا رہے، عبادت کرتا رہے، لیکن ساتھ ساتھ بدنگاہی بھی کرتا رہے، تو کیا ہوگا؟ اس سے عبادت کی لذت اور اللہ لطف کو اٹھا لے گا. یعنی عبادت میں پھر اسے مزہ ہی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی نگاہیں بدنگاہی کر رہی ہیں، اس کے ذہن کے اندر غلط خیالات ہی چل رہے ہیں، تو وہ کبھی بھی نماز کی یا سجدے کی لذت کو نہیں پا سکتا. اور آگے روایت ہے ابو داؤد کے اندر، امام جعفر الصادق اپنے والد امام محمد باقر سے، اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے، بخاری کے اندر بھی یہ روایت ملتی ہے کہ فضل بن عباس ایک نوجوان تھے، مشعر الحرام سے واپسی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اونٹ پر سوار تھے. راستے سے جب عورتیں گزرنے لگی تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا. ایک روایت ابو داؤد میں ہی ملتی ہے، وہ دیکھنے لگے تو حضور علیہ السلام نے ان کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور ان کے چہرے کو ٹرن کر دیا تاکہ وہ خواتین کی طرف غور کے اور گھور کر نہ دیکھیں. دوسری روایت جو ملتی ہے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ اسی حجۃ الوداع کا قصہ ہے کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر حج کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے لگی. بخاری شریف میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے بھائی فضل بن عباس بہت خوبصورت تھے، اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور ہم نے مزدلفہ میں رات گزاری اور اگلے دن منا کی طرف ہم جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک لڑکی، ایک مسئلہ پوچھنے آئی. میرے بھائی بہت خوبصورت تھے اور وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ مسئلہ پوچھنے آئی تو میرے بھائی اس کو دیکھنے لگے، فضل بن عباس، اور وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے فضل بن عباس کو دیکھنے لگی. دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور لگتا ایسا تھا کہ رغبت ایک دوسرے کی طرف ہے. اور کافی دیر تک یہ نظر کا سلسلہ چلتا رہا. تو اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا اور محسوس کیا کہ صرف ایک نظر نہیں پڑ رہی ہے اور نگاہ کا سلسلہ تھوڑی دیر تک چلا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، اور بخاری کی روایت میں ان کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ کو پھیر دیا فضل بن عباس کے منہ کو، تاکہ وہ جو غور سے دیکھ رہے تھے وہ ان کو غور سے دیکھ رہی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چہرے کو پھیر دیا تاکہ یہ نظر کی حفاظت ہو جائے. پھر اس لڑکی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے مسئلہ یہ پوچھنے آئی ہوں کہ حضور میرے والد بوڑھے ہیں اور حج فرض ہو گیا ہے، تو کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہو. اس حدیث کی بنا پر بیان کیا گیا کہ عورت کو نگاہ بھر کر دیکھنا اور ایسی نگاہ سے دیکھنا جس میں دل کے جذبات ابھریں اور رغبت پیدا ہو، اٹریکشن پیدا ہو، ایسی پہلی نگاہ معاف ہے، دوسری نگاہ آدمی کو نہیں ڈالنی چاہیے. جب ہی نبی کریم علیہ السلام نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بلکہ حضور علیہ السلام نے اپنے عمل سے جناب سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے چہرے کو پھیر دیا. ایک اور حدیث سنی اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت، صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو. صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستوں میں بیٹھنے کے سوا تو ہمارا گزارا نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا پاکستان ہندوستان میں بھی ہم رات کو تھلوں پر، گھر کے باہر جو سیڑھیاں وغیرہ ہوتی تھی وہاں پر،
یا بازار کے اندر کوئی چبوترا ٹائپ کا ہوتا تھا، وہاں پر ایک گیدرنگ ہوتی تھی، تمام لڑکے رات کو بیٹھنا، دوستی کی باتیں کرنا، مختلف باتیں کرنا، کاروباری باتیں کرنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ تو اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارا راستوں میں بیٹھنا ضروری ہے تو پھر تو تم راستوں کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نظر نیچی رکھنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اگر تم راستے میں کسی ضرورت کے تحت موجود بھی ہو تو یہ کام کرو۔ اب بعض اوقات ہمارے ممالک میں تو یہ ہے کہ آلریڈی جو گلی ہے، اسٹریٹ ہے، وہ تنگ ہے، آنے جانے والے کو چلنے کا مسئلہ ہے، لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، کرسیاں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، آدھی گلی روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ راستوں کے وسیع ہونے کو پسند کرتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے حوالے سے ملتا ہے، کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ حضور ایران سے مدینہ دور پڑتا ہے تو درمیان میں کوئی نیا شہر آباد کر دیں تاکہ ہم وہاں موو کر جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کوفے کو آباد کر لو تاکہ اس کے مقابلے میں تمہیں قریب پڑے گا۔ پھر آپ نے کانٹریکٹرز کو بلایا اور ان کو آپ نے کانٹریکٹ دیا اور کہا کہ کوفے کو آباد کرو اور وہاں کی کچھ اور کالونیز بناؤ، کچھ اور سوسائٹیز بناؤ، اور آپ نے لکھ کر دیا کہ جو بڑے بڑے روڈز ہیں وہ 40 فٹ چوڑے ہونے چاہیے، اور کہا جو گلیاں چھوٹی چھوٹی ہیں وہ کم از کم 20 فٹ چوڑی ہونے چاہیے، اور میں چند لوگوں کو چیک کرنے کے لیے بھیجوں گا، اور اگر اس سے کم تم نے کیا تو میں تمہاری پیمنٹ، تمہاری اجرت تمہیں نہیں دوں گا، جو میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی بنانا، 40 فٹ روڈ چوڑے بنانا، اور 20 فٹ روڈ جو ہونے چاہیے وہ گلیاں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں گلیاں اور چھوٹی، پھر ان گلیوں کے اندر ہر بندے نے اپنا ایک چبوترا آگے نکالا ہوتا ہے غیر قانونی طور پر، پھر چبوترے کے باہر پھر 4-5 کرسیاں لگا کر لوگ چائے پینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ بدماش، کچھ پولیٹیکل پارٹی کے بندے، ساری سیاستیں وہیں کرنی ہوتی۔ اور پھر یہ لوگ ہوتے ہیں کہ رات کو جو شریف خاندان کی عورتیں ہوتی ہیں، صبح کالج جانے والی بچیاں ہوتی ہیں، ان کو چھیڑ بھی رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے عذاب ہوتا ہے کہ صبح کا وقت ہوتا ہے، کوئی ہوتا نہیں، باہر سب سو رہے ہوتے ہیں، اب کالج کی بچیاں جا رہی ہیں، ان کو پیپرز دینے، ان کو اسکول جانا ہے، کچھ بدماش، کچھ پولیٹیکل پارٹی کے گنڈے، کچھ محلے کے نکمے لوگ راستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آنے جانے والی کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں، الیاذ باللہ تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو فرمایا راستے بیٹھنے سے بچو، اور فرمایا پھر اگر تمہارا بیٹھنا ضروری ہے، چلو بیٹھ ہی رہے تو کیا کرو کہ نگاہوں کی حفاظت کرو، یہ نہیں کہ آنے جانے والے کو تاڑے اس کو گھر تک چھوڑ کے آ رہے ہو، الیاذ باللہ تعالی۔ اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک عام بات ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ دین کیا سکھاتا ہے آپ کو؟ دین یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو جب راستے میں بیٹھنا ہے تو بیٹھنے میں پہلی چیز نظر نیچی کرنی ہے، دوسری چیز جس گلی میں بیٹھ رہے ہو کچرا پڑا ہوا ہے، اس گلی کے اندر کچھ رکاوٹ آئی ہوئی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، جب اس جگہ بیٹھتے ہو تو اب تمہارا حق بھی تو یہ کہ اس راستے سے جو کچرا ہے، اس راستے میں جو پانی پڑ رہا ہے، اس راستے میں آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، جب تمہارا روز کا اس راستے میں بیٹھنا ہے تو اس راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرو، سلام کا جواب دو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کا زنا سے حصہ لکھ دیا ہے، جس کو وہ لامحالہ پائے گا، بس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، نفس تمنا کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے، اور اس کی شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ جب نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لیا کرو۔ اب نظر کس صورت کے اندر جائز ہے، اس کی تعلق سے بھی علماء نے کچھ لکھا ہے کہ نظر کس صورت کے اندر جائز ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مستثنا یعنی اس سے ایکسیپشنل صورتیں کیا ہیں، جن میں کسی عورت کو دیکھنے کی کوئی حقیقی ضرورت ہو، مثلا کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا۔ ایک زمانہ تو ہمارے بزرگوں کا وہ بھی گزرا ہے کہ بعض اوقات بارات والے دن پتہ چلتا تھا بھائی خاتون لگتی کیسی ہیں۔ ایک زمانے میں ہمارے بزرگوں کے جو نکاح ہوئے ہیں، شادی کی پہلی رات کو جب گھونگھٹ اٹھایا جب پتہ لگا کہ بھائی بندی کون ہے۔ لیکن شریعت آپ کو اس حوالے سے آسانی پرووائڈ کرتی، کیونکہ اگر آپ نے عورت کو نہیں دیکھا،
پہلے زمانے میں تو چلو ماں باپ کے کہنے پر کر لیا، لیکن یہ زمانہ جو ہے یہاں اگر لڑکی کو دیکھا نہیں، لڑکی نے لڑکے کو نہیں دیکھا، تو اس صورت میں تو کیا ہوگا، ہو سکتا ہے جب شادی کے بعد نظر پڑے اور دل مائل نہ ہو لڑکی کا لڑکے کی طرف، لڑکے کا لڑکی کی طرف، تو پھر کیا ہوگا، رشتہ وہ دیر تک چل نہیں سکتا۔ پہلے تو زمانے میں معاشرے الگ تھے، تو بعض اوقات پوری پوری زندگیاں ماں باپ کی زبان کے خاطر بیٹی نے یا بیٹے نے گزار دی۔ فرمایا کہ مثلاً کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو، اس غرض کے لیے عورت کو دیکھ لینے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ ایسا کرنا کم از کم مستحب تو ضرور ہے، یعنی کہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے کہ جب تم نکاح کسی سے کرو تو اس سے پہلے دیکھ لو۔ مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم نے لڑکی کو دیکھ لیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اسے دیکھ لو، اس طرح زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت پیدا ہوگی، میوچل انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی۔ امام احمد نے اس کو مسند میں نقل کیا، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، امام نسائی نے اس کو نقل کیا، ابن ماجہ میں بھی حدیث یہ ہے اور سنن دارمی میں بھی حدیث ہے۔ کیا پتہ چلا، جب آپ اگر کوارے ہیں تو کہیں پرپوزلز بھیجا رہے ہیں یا آپ کے معاملات اگر کہیں چل رہے ہیں تو کیا ہو، ایک میٹ اپ ہو جانا چاہیے شریعت کی باؤنڈریز کے اندر، جس کے اندر لڑکی لڑکے کو دیکھ لے، لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، اب سمجھ میں ایک دوسرے کو آ رہے ہوں تو بات آگے بڑھائیے۔ تو حضور کیا فرما رہے، دیکھ لو ایک دفعہ، اس سے کیا ہوگا، تمہارے درمیان موافقت زیادہ پیدا ہو جائے گی، تاکہ وہ تم اس کو سمجھ میں آ جاؤ گے، وہ تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا کہ ابو ہریرہ کی روایت ہے، امام مسلم نے اس کو نقل کیا، امام نسائی نے اور امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے، ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کو دیکھ لو کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس قبیلے کے اندر وہ نکاح کر رہے تھے اس قبیلے کے اندر کچھ کوئی ایک دو بیماری پائی جاتی تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ اس بیماری کی خبر تمہیں جو ہے وہ نکاح کے بعد پتہ چلے۔ یہ آج کل ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا کہ بعض اوقات جو بہو ہوتی ہے وہ بہو آ کے سسرال میں بیمار ہوتی ہے، لیکن ساس کیا کہتی ہے تو پہلے سے ہی بیمار تھی۔ تو بھائی پہلے ہی تحقیق کر لو تاکہ یہ بات کے جھگڑے نہ ہوں، تاکہ پوری اچھی طرح سمجھ کے ہی نکاح کا پیغام ہو۔ یہ نہیں ہو کہ ابھی 6 مہینے شادی کا گزرے اور کوئی چیز تمہارے سامنے آ گئی جو تمہیں پہلے سے علم میں نہیں تھی، اب تم اس بات پر جھگڑا کرو اور اس بات کو بنیاد بنا کر طلاق کی طرف لے جاؤ۔ تو پہلے ہی ساری تحقیق کر لو۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، امام احمد نے اور ابو داؤد نے نقل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنے کا طالب ہو، خواستگار ہو، تو حتی الامکان اسے دیکھ کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا عورت میں ایسی کوئی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ایک بندہ ہے جب وہ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو ایک دفعہ دیکھ لے کہ اس کے دل اس کی طرف مائل ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ سنی سنائی باتوں پر کہ بھائی اس کے بعد اتنا بینک بیلنس ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر نکاح تو کر لیا، لیکن جس سے نکاح کر رہے ہیں دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، دل میں اس کی طرف اٹریکشن پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ اگر دل میں اٹریکشن پیدا نہیں ہو رہی ہے تو پھر یہ رشتہ آگے دیر تک نہیں چل سکتا۔ جس طریقے سے ایک صحابیہ آئیں رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر بہت اچھے ہیں، بہت بااخلاق ہیں اور بہت کیئرنگ ہے، بہت خیال رکھتے ہیں میرا، لیکن میں نے بہت کوشش کی ہے، لیکن کوشش کے باوجود بھی میرا دل ان کی طرف مائل نہیں ہوتا، میں نے بہت کوشش کی، تو اب میں خلا چاہتی ہوں۔ یعنی تعریف کر رہی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں بہت اچھے ہیں، بہت کیئرنگ ہے، خیال رکھتے ہیں، ان میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جہاں اگر میں اپنے دل کی سنتی ہوں تو میرا دل ان کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں، ایک تو اسلام عورت کو اتنا رائٹ دیتا ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں جا کر یہ کہہ سکے۔ ہمارے معاشرے میں تو عورت یہ کہہ بھی نہیں پاتی بیچاری، ہم نے اگر کوئی لڑکی کہہ بھی دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی صحیح نہیں ہے، حالانکہ یہاں یہ دیکھیے شادی ہو گئی ہے اور ان کا دل اپنے شوہر کی طرف مائل نہیں ہو رہا، اور پھر وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہہ رہی ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ حرام رشتے میں آدمی نہیں پڑے گا۔ یعنی وہ صحابیہ کیوں آئیں؟ وہ صحابیہ اس لیے آئیں کہ وہ ایک مرد کے ساتھ ان کے جب مائل نہیں ہو رہی ہیں، اٹریکشن نہیں بن پا رہی ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ کسی
دوسرے مرد سے ناجائز تعلقات رکھ لیں، بلکہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ حلال رشتے میں بندے رہیں۔ اگر کسی کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا تو اب دوسرے مرد سے جو نکاح کریں گی وہ بھی حلال ذریعے سے ہی رشتہ رکھنا چاہتی۔ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت اچھے ہیں لیکن میرا دل ان کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ رسول کریم علیہ السلام نے اب ان کو اس بات پر قائل نہیں کیا کہ تم رہو۔ یہ بھی دیکھیے اس حدیث میں آپ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں کوشش کر کے دیکھو۔ جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل مائل نہیں ہو رہا، میں نے کوشش کر لی، تو حضور علیہ السلام نے بس یہ فرمایا کہ قیس نے جو تمہیں باغ دیا تھا مہر میں، وہ جو مہر میں باغ دیا تھا، کیا وہ باغ واپس تم قیس کو لوٹاؤ گی جو مہر میں تمہیں دیا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی، جو باغ مجھے انہوں نے مہر میں دیا تھا میں واپس لوٹانے کے لیے راضی ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام نے صحابی کو حکم دیا باغ واپس لے لو اور اس باغ کے عوض ان کو خلا دے دو۔ اس چیز کو کتنے خلا، یعنی عورت ڈیمانڈ کرے، اور عورت ڈیمانڈ کرے تو عورت سے اس کے مہر کے بدلے کے اندر مہر معاف کروا کے اور اس کے بدل کے اندر، یہ مال کے بدل کے اندر عورت سے اگر جو ہے وہ اس کو خلا دے دی جائے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ اور یہ اس کی جو حکم ہے جو حدیث کے اندر، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اسلام عورت کو کتنے رائٹس دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے وہی بات فرمائی کہ جس سے تم نکاح کر رہے ہو دیکھ کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا عورت میں کوئی ایسی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہو۔ آخری کی چند احادیث ہیں اور جو عورت کے احکامات ہیں پردے کے، وہ انشاءاللہ کل ہم سنیں گے۔ آیت نمبر 31 میں مسند احمد میں ابو حمیدہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض کے لیے دیکھنے کی اجازت کو فلا جناح علیہ کے الفاظ میں بیان کیا، یعنی ایسا کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نیز اس کی بھی اجازت دی کہ لڑکی کی بے خبری میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی سے فقہا نے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے کہ بضرورت دیکھنے کی دوسری صورتیں بھی جائز ہیں، مثلا تفتیش جرائم کے سلسلے میں کسی مشتبہ عورت کو دیکھنا، یعنی لگ رہا ہے کہ یہ اس عورت نے چوری کی ہے، یا لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ یہ عورت کسی دہشت گردی کے معاملے ملوث ہو سکتی ہے، تو اس کی چیکنگ کریں گے چیکنگ، جو باڈی فزیکل چیکنگ ہے وہ تو کریں گے مرد حضرات، لیکن اس کو دیکھنا کہ بھئی شک ہو رہا ہے کہ یہ تو عورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یا عدالت میں گواہی کے موقع پر قاضی کا کسی گواہ عورت کو دیکھنا، یعنی اب کوئی وٹنس بن کے عدالت میں آئی ہے، اب وہ حجاب کر کے آ جائے تو اب پتہ کیسے چلے کہ یہ وہی عورت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جمیلہ بتا رہی ہے، جمیلہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ تو یہ پتہ دیکھنے سے ہی پتہ پڑے گا کہ آئیڈینٹی کہ بھئی تمہارا یہ آئی ڈی کارڈ ہے اور واقعی تم جمیلہ ہی بول رہی ہو تو جمیلہ ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یا علاج کے لیے طبیب کا مریضہ کو دیکھنا، یا علاج کے لیے اگر کوئی ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، اور علاج کے لیے اگر وہ کسی عورت کو دیکھ رہا ہے اور کوئی اور اویلیبلٹی نہیں ہے، اور یا اویلیبلٹی ہے تو صحیح لیڈی ڈاکٹر کی، لیکن اتنی ایکسپرٹ لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے جتنا وہ ایکسپرٹ جو ہے وہ میل ڈاکٹر ہے، تو اس صورت کے اندر بھی مریضہ کو دیکھنا اس مرد کے لیے جائز ہوگا جو علاج کی غرض سے ہوگا۔ تو یہ تمام چیزوں کو شریعت نے ایکسیپشنل رکھا ہے، یہاں اجازت دی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ بھی، اور جو اس طرح کے معاملات کے اندر بھی ہیں، انہیں دیکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن جو میں نے میٹ اپ کی بات کی ہے، یہ اس میٹ اپ سے کوئی میری ڈیٹنگ مراد نہ لے لے، کوئی بولے بھائی مفتی صاحب نے تو ڈیٹ کو بھی الاؤ کر دیا، چلو بھائی چلو، اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ فیملی کی امبریلا کے انڈر۔ ایسا نہیں کہ آپ میری یہ بات سن کے آگے کہیں کوٹ کر دیں کہ چلیں کہیں چلتے ہیں کسی ریسٹورنٹ پر، تم بھی پہنچو میں بھی پہنچتا ہوں فلاں وقت پر، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ فیملیز بھی اس میں انوالو ہوں، آپ کی فیملیز انوالو ہوں، ایک شریعت کا دائرہ ہو۔ شریعت کے دائرے کے اندر اگر آدمی اس میں اور خلوت اس میں نہ پائی جائے، یعنی ایسا نہیں ہو کہ بالکل اکیلے تن و تنہا صرف یہ دو بندے موجود ہوں، کیونکہ یہ بھی شریعت کہتی ہے کہ جہاں دو اکیلے لوگ ہوتے ہیں، اجنبی ہوتے ہیں، غیر محرم ہوتے ہیں، تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی اجنبی جگہ پر ملیں گے، خلوت کی جگہ ملیں گے، کوئی ایسی جگہ ملیں گے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ آدمی کوئی غلط کام کی طرف بھی جا سکتا ہے، بے حیائی کا مرتکب بھی ہوتا ہے نکاح سے پہلے ہی۔ تو اس لیے ایسے معاملہ کرنے سے بچیے۔ اور اس طرح کے واقعات ہوتے بھی ہیں کہ کچھ لوگ جو فراڈی ہوتے ہیں وہ بچیوں سے ملاقاتیں کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری شادی تو ہونے ہی والی ہے، تو اب ہمارے ملاپ کے اندر کیا حرج ہے؟
تو اس طریقے سے بچیوں کو ٹریپ کرتے ہیں، پھر ان کی موویز بنا لیتے ہیں، پھر ان کی موویز بنا کے ان کو بدنام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ شادی بھی نہیں کرتے۔ تو اس طریقے کے معاملات سے جو فیملی کے انڈر ہوں گے، فیملی کے دیکھے والے معاملات میں ہوں گے، اس میں آدمی ان چیزوں میں ٹریپ ہونے سے بچ جاتا ہے۔ وغیرہ لوگ اتنے فراڈی ہیں، اتنے خبیث لوگ ہیں اس معاملے کے اندر کہ عورت کی عزت کو تار تار کرتے ہیں، بلاتے ہیں اور اس کو نکاح کا جھانسا دیتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ میٹ اپ کر لیں، کچھ ملاقاتیں کر لیں، چلو تم فلاں ہوٹل پہ آ جاؤ، تم فلاں ریسٹورنٹ پہ آ جاؤ، ہم چند مرتبہ ملیں گے ایک دوسرے سے، تو مل کر ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ یہ صرف جھانسا ہوتا ہے بعض اوقات کسی عورت کی عزت پر ڈالنے کا، ڈاکہ ڈالنے کا۔ تو اس لیے جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، خصوصاً عورت میں اتنی زیادہ معاملہ فہمی نہیں ہوتی ہے، تو کسی اپنے بڑے کو بیچ میں رکھ کر، کسی سمجھدار آدمی کو بیچ میں رکھ کر، یا کبھی ملاقات، فار ایگزامپل امریکہ میں ایسا ہو جاتا ہے کہ فیملیز ہماری اویلیبل نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل لڑکی H1 پہ آئی ہوئی ہے، لڑکا بھی H1 پہ آیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر نہ ماں باپ ہیں، نہ لڑکے کے ماں باپ یہاں پر ہیں، نہ لڑکی کے ماں باپ یہاں پر۔ تو اب یہاں پر کوئی سوال ہم سے پوچھ لے کہ مفتی صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ فیملی کے انڈر میں ہونا چاہیے، اب نہ لڑکے کی فیملی یہاں پر ہے، لڑکی کی فیملی یہاں پر ہے، اور لڑکا بھی غلط کام کرنا نہیں چاہتا اور لڑکی بھی غلط کام کرنا نہیں چاہتی، امریکہ میں دونوں H1 پہ آئے ہوئے ہیں، اب کیا کریں؟ تو ہم ان کو کہیں کہ بھائی آپ اگر ملنا بھی چاہتے ہیں تو کوئی ایسی جگہ پر ملیے جہاں پبلک پلیس ہو، اکیلی جگہ، کوئی ہوٹل روم نہ ہو، کوئی ایسی جگہ نہ ہو کہ صرف جہاں آپ دونوں ہوں، بلکہ ایسی جگہ ملیے جو پبلک پلیس ہو، تاکہ آدمی تیسرا کام جو برائی کی طرف جانے کا ہے اس طرف جانا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی، ہماری خواتین کی، ہماری مسلمان بہنوں کی عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور رب العالمین ہر قسم کی بد نظری سے، بدنگاہی سے ہمیں اپنی پناہ، اپنی امان عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ